مسلمانوں کی عقل سمجھ میں نہیں آتی، اللہ کے کلام پہ تحقیق نہیں ہوتی تو اللہ کے امام پہ تحقیق کیسے ہو سکتی؟ بسم اللہ۔ جب کلام الہی پہ تحقیق نہیں ہے تو پھر اللہ کے امام پہ تحقیق کیسے؟ اب اگر میں علماء کرام سے پوچھوں کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، دو طرح کے علماء ہوتے ہیں، ایک علماء کرام ہوتے ایک علماء کرائم ہوتے ہیں۔ میں علماء کرام کی بات کر رہا ہوں، کرائم کی بات نہیں۔ اگر ان سے پوچھا جائے کہ صاحب یہ سب کچھ کیسے ہے، آدم کا بغیر ماں باپ کیا، نوح سے تندور سے پانی کا نکل، ایک لکڑی کا عصا پانی کی لہروں کو کاٹے، یہ سب کچھ کیسے ہے؟ وہ کہتے اللہ کے قدرت کی نشانی۔ بہت معقول اور بہتر جواب یہی آئے گا، یہ سب ہے اللہ کی قدرت کی نشانی۔ اب جب ہم ان سے پوچھیں علی 40 جگہوں پر روزہ افطار کرتے تھے، کہتے عقل نہیں مانتی۔ علی ٹھوکر مار کے مردہ زندہ کرتے تھے، صاحب عقل نہیں مانتی۔ علی مغرب سے سورج ابھار لیتے تھے، عقل نہیں مانتی۔ حسین راہب کو بیٹے دے دیتا تھا، عقل نہیں مانتی۔ وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، یہ علی کی ولایت کی نشانیاں ہیں۔ جو قدرت میں شک کرے وہ بھی اسلام سے خارج، جو علی کی ولایت میں شک کرے وہ بھی اسلام سے۔ یار بسم اللہ۔ اسلام منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ ہے۔ آل محمد منزل تحقیق پہ نہیں، منزل تسلیم پہ۔ انہیں ماننا ہے، کیوں کیا کیسے نہیں پوچھنا۔ جیسے ہم قرآن پہ سوال نہیں کرتے، ایسے ہی وارث قرآن پہ بھی سوال نہیں کیا جا سکتا۔ انشاءاللہ پورے اشرا میں فلسفہ درود بھی پڑھا جائے گا، فضیلت درود بھی پڑھا جائے گا، یہ بھی کہا جائے گا اس درود کے اندر راز کیا ہے، لیکن آج صرف تمہید کی منزل ہے، جو پڑھا جائے گا اس کا خلاصہ پیش کرنا۔ اس کا مطلب ہے کہ اسلام میں صرف تسلیم ہے، تحقیق نہیں ہے۔ قرآن تسلیم، امام تسلیم، جو قرآن کہہ دے اسے بھی مانو، جو رسول کہہ دے اسے بھی مانو، جو امام کہہ دے اسے بھی مانو۔ اچھا فرق ہے، قرآن صرف اشارہ کرتا ہے، لفظ تبدیل کرتا ہوں، قرآن صرف دعویٰ کرتا ہے، آل محمد اس کی دلیل بنی۔ قرآن نے کہا کہ ہم نے آدم کو 2 ہاتھوں سے بنایا، بادشاہ حسین ان ہاتھوں کو سلامت فرمائے۔ عقل سوچ رہی تھی کہ وہ ہاتھ کیسے ہیں، یہ خلیفہ کیسے بن جاتا ہے۔ خدا یہ بھی کہہ سکتا تھا کہ میں نے آدم کو اپنی قدرت سے بنایا، میں نے آدم کو اپنے امر سے بنایا، میں نے آدم کو اپنے حکم سے بنایا۔ خدا بھی جانتا تھا کہ مولوی کیا کیا ڈھونگ رچائیں گے۔ خدا نے کہا میں نے آدم کو ہاتھوں سے بنایا۔ خدا نے ہاتھوں کا کہہ کے دنیا کو بتا دیا خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہاتھوں سے بنایا جائے، خلیفہ ہوتا ہی وہ ہے جو ہاتھوں سے بنایا جائے۔ اب سقیفے میں خلیفہ زبان سے بنا تھا، غدیر میں ہاتھوں سے بنا۔ بسم اللہ صلی اللہ، مولا حسین عزت عطا فرمائے۔ بسم اللہ صلی اللہ۔ اب قرآن نے صرف دعویٰ کیا تھا، علی دلیل بن گیا۔ قرآن نے کہا داؤد لوہے کو موم کرتا تھا، عقل سوچ رہی تھی، علی نے خیبر کے دروازے میں انگلیاں گاڑی۔ قرآن نے دعویٰ کیا، علی دلیل بن گیا۔ قرآن صرف دعویٰ کرے گا، تصدیق علی کرے گا۔ یہ منزل تحقیق نہیں ہے، یہ منزل تسلیم ہے۔
جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. میرے اہل سنت بھائیوں کی کتابوں میں بھی درج ہے، ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے خزیمہ بن ثابت. بابا جی ان کے ساتھ ایک لقب استعمال ہوا ذو شہادتین، 2 گواہیوں والا. یہ اسے کس نے دیا تھا؟ خود نبی نے. نبی فرماتے تھے کہ خزیمہ کی گواہی 2 مردوں کے برابر. بعد از پیغمبر جتنی دیر یہ صحابی زندہ رہا، یہ جہاں جا کے بھی گواہی دیتے تھے، ان کی گواہی 2 مردوں کے برابر تسلیم کی جاتی تھی، کیونکہ انہیں نبی نے ذو شہادتین کہا تھا، 2 گواہیوں والی. سنی کتابیں چاہو گے تو ڈھیر لگ جائے گا. ذو شہادتین اسے کب کہا؟ رسالت امام کے دربار میں ایک یہودی آیا، اسے کہا مسلمانوں کا نبی تو نے مجھ سے کچھ قرض لیا تھا، واپس نہیں کیا. رسالت امام نے اس کی طرف دیکھا، میں تو تجھے جانتا نہیں. اس نے کہا میرے پاس گواہ ہیں جن کے سامنے میں نے تجھے قرض دیا تھا، تیرے پاس کوئی گواہ ہے؟ ذہن میں رکھیے گا تحقیق اور تسلیم. نبی ابھی خاموش تھے، یہ خزیمہ دربار میں آ گیا. یا رسول اللہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا خزیمہ یہ یہودی کہہ رہا ہے میں نے اس سے کوئی قرض لیا ہے، یہ گواہ بھی پیش کر رہا ہے جبکہ میں نے تو قرض نہیں لیا. خزیمہ کہتا میں گواہی دیتا ہوں کہ نبی نے قرض نہیں لیا. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے نبی نے قرض نہیں لیا، ہمارے نبی نے ادھار نہیں لیا. اتنا کہنا تھا، یہودی شرمندہ ہو کے چلا گیا تو نبی نے اس کی طرف دیکھ کے کہا خزیمہ تو نے گواہی کیسے دے دی ہے، تجھے کیسے پتا ہے؟ خزیمہ نبی کی طرف دیکھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگا آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا. آپ نے کہا اللہ ہے، میں نے دیکھا. آپ نے کہا فرشتہ ہے، میں نے دیکھا. آپ نے کہا جنت ہے، میں نے دیکھی. آپ کے کہنے پہ اللہ مان لیا ہے تو یہ بھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے قرض نہیں لیا. اتنا کہنا تھا نبی نے خزیمہ کا ماتھا چوما اور نبی نے صحابہ کو ملا کے کہا کہ آج یہودی نے مجھ سے گواہ مانگا تھا، آج یہودی نے مجھ سے گواہ مانگا تھا، آج یہودی نے مجھ سے گواہ مانگا تھا. مجھے خبر نہیں کہ راول پنڈی کہاں ہے. نبی نے صحابہ سے کہا آج مجھ سے یہودی نے مانگا تھا. نبی نے جملہ کہہ کے بتا دیا جو معصوم سے یا معصومہ سے گواہ مانگے وہ یہودی ہوگا. جو بھی مانگے، چاہے معصوم سے مانگے چاہے معصومہ سے مانگے، وہ یہودی ہے. ان کو صرف تسلیم کرنا ہے، تحقیق نہیں کرنی. خزیمہ نے ایک بار بھی نہیں پوچھا یا رسول اللہ یہ کیوں کہہ رہا ہے. نبی نے کہہ دیا نہیں تو اس نے کہا نہیں. دوسرا ریفرنس بھی روضۃ الاحباب اہل سنت بھائیوں کی کتاب سے لے رہا ہوں. بے شک مولا امیر المومنین، ایک جنگ میں ایک عورت نبی کی مخبری کا خط اپنے بالوں میں چھپا کے جا رہی تھی. رسالت امام نے جاتے ہوئے دیکھا، رسالت امام نے ایک صحابی سے کہا اس عورت کے پاس ایک خط ہے، اس خط میں میرے لشکر کی مخبری ہے، اس سے خط لے کے. وہ شخص گیا اور اس نے جا کے کہا بی بی تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری شجاعت کی قسم. اب بہتر فیصلہ تو مجمع کر سکتا ہے. عورت قسم کھائے اور کھائے بھی ایسے بندے کی جو شجاع نہ ہو، وہ تو قسم فوراً تسلیم کرے گا. واپس پلٹا، رسول نے فرمایا ہاں، کہا نہیں یا رسول اللہ کسی نے غلط اطلاع دی، خط اس کے پاس نہیں. نبی نے دوسرے کو اٹھ خط لے کے اہل سنت کتاب کا وہ گیا. اس نے کہا بی بی تیرے پاس کوئی خط ہے؟ اس نے کہا مجھے تیری جوانی کی قسم. کتنی چالاک عورت تھی، بندے دیکھ کے قسمیں کھا رہی تھی. اچھا ہوا اس نے قسمیں کھا لی، مجھے نام لینے کی ضرورت ہی نہیں پڑ رہی. نشانیوں سے میرا مجمع سمجھ رہا، میرے پاس تو کوئی نہیں. وہ واپس آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ اس کے پاس خط نہیں. اللہ تیسرے کو اٹھایا، رسالت امام تو جا. وہ گیا، بی بی تیرے پاس کوئی خط؟ اس نے کہا مجھے تیری دیدہ دلیری کی قسم.
میرے پاس خط کوئی نہیں. انہیں آگے یا رسول اللہ وہ مسکینی منتیں کر رہی ہے, وہ قسمیں کھا رہی ہے, عورت ذات ہے, مان لینی چاہیے قسم. تسلیم کو سمجھ لیں, عورت کی بات تسلیم ہو رہی ہے. دشمن عورت کی بات تسلیم ہو رہی ہے. جب تسلیم کرنے والے واپس آگے رسول نے فرمایا این علی, کہاں ہے میرا مزاج سمجھنے والا. کتابیں کہتی ہیں امیر المومنین دور ایک پتھر پہ بیٹھے تلوار کو تیز کر رہے تھے. کمبر نے جا کر یا علی آپ کو رسول نے بلایا. علی وہیں کپڑا ہاتھ میں, تلوار کو کپڑے میں. جی یا رسول اللہ. علی اس عورت کے پاس خط ہے, وہ خط تو لے کے آ. امیر المومنین تیز قدموں سے چلے. علی نے جا کے ایک بار بھی نہیں کہا تیرے پاس خط ہے. علی دائیں ہاتھ اس کی جانب بڑھایا, بائیں ہاتھ سے تلوار نکال کر اور بدبخت عورت وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نہ دی ہے. وہ خط یہاں رکھ. یا رسول اللہ عجب نہیں ہے, میں نوکر ہوں, میں کلمہ پڑھتا ہوں آپ کا, میں آپ سے سوال کرتا ہوں. آپ سارے طریقے سمجھتے تھے, آپ جانتے تھے کہ یہ خط علی ہی نے لے کے آنا ہے, تو آپ پہلی ہی بار علی کو بھیجتے تھے. آپ نے اتنا دیر علی کو کیوں بھیجا؟ فرمایا پہلے والوں کو بھیج کے خاموش بٹھا کے پھر علی کو بھیج کے مورخ کو لکھنے پہ مجبور کر دیا ہے کہ چلاک عورتوں سے نمٹنے کا طریقہ علی ہی کو آتا. علی سے زیادہ حکمت کون سمجھ سکتا ہے؟ علی سے زیادہ تدبر کون کر سکتا ہے؟ اب پہلے جو گئے انہوں نے عورت کی بات کو تسلیم کیا. علی نے ایک بار بھی نہیں پوچھا. علی فرمایا وہ خط یہاں رکھ جس کی خبر مجھے مخبر صادق نے دی. بدن کانپا. یا علی میں قسم دے رہی ہوں میرے پاس نہیں. فرمایا تجھے تسلیم کروں یا اسے تسلیم کروں؟ رسول وہ ہے, یہ ہے منزل تسلیم, یہ ہے تسلیم کے منزل. جو اللہ کہہ دے اسے تسلیم کرنا پڑے. مریم کے سامنے قوم نے آ کے کہا تھا یا اخت ہارون, اے ہارون کی بہن, بچہ کہاں سے آیا؟ یہ قوم کے لیے عجب تھا, یہ قوم کے لیے تحقیق کی منزل تھی. انہوں نے کوئی غلط نہیں کیا, تحقیق کی منزل پہ تھے. کلمہ تو نہیں پڑھتے تھے نا عیسیٰ کا, انہوں نے تحقیق کی. انہوں نے کہا شادی بھی نہیں ہوئی, بچہ کہاں سے آیا؟ مریم نے اشارہ کیا عیسیٰ بول پڑے. اب کوشش کیجئے گا کہ ہوتے خطابت میں لفظ ہیں, مجمع کو جھنجھوڑ کے جگایا تو نہیں آتا مجھے, طریقہ ہی نہیں آتا مجھے, لفظوں کے ساتھ ہی آپ کو بیدار کرنا ہے. پہلے عیسائی آئے تھے جو عیسیٰ کے امتی تھے, وہ آئے تھے, اس قوم کے لوگ آئے تھے مریم پہ تحقیق کی منزل پہ. انہوں نے کہا پہلا جملہ جو تھا نا پیر حامد شاہ جی, وہ بتا رہا تھا کہ وہ تحقیق کرنا چاہتے. انہوں نے طاہر شاہ جی کہا یہ بچہ کہاں سے آیا؟ ادھر بی بی نے اشارہ کیا, عیسیٰ بول پڑے انی عبداللہ اتانی الکتابہ وجعلنی نبیہ, اللہ کا عبد ہوں, کتاب لے کے آیا ہوں, نبی بن کے آیا ہوں. انہوں نے مریم پہ تحقیق کی تھی, عیسیٰ کو تسلیم کر لیا.